الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس صورت میں اللہ نے 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا۔ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ان میں سب سے بڑی نعمت، سب سے پہلے نعمت جو بتائی، الرحمن علم القرآن، قرآن کو سکھانے کی نعمت۔ الرحمن علم القرآن، انسان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے، پیدا کرنے کا ذکر کرنے سے بھی پہلے علم کا ذکر کیا، علم میں سے بھی قرآن کا ذکر، قرآن میں سے بھی سکھانے کا ذکر۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے تو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو سکھایا۔ یہ سب سے بہترین لوگ، پڑھنا بھی سکھایا، معنی بھی سکھائے، تلاوت بھی سکھائی، معنی بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائی۔ اس سے موتی نکالنے بھی سکھائے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ نکالتا ہے، بندے نکالتے ہیں، سمندروں سے موتی بندے ہی نکالتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں اس کی تفسیر میں بیان کر دی، اس کو پھیلایا، فقہا نے اور پھیلایا ان کی روشنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن سیکھنا ہے، جیسے ابھی ابھی تازہ تازہ نازل ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھے، انہوں نے آپ سے سیکھا۔ فرماتے ہیں جو بھی آیت سورت نازل ہوتی مجھے پتہ ہے کہاں نازل ہوئی، جو بھی آیت نازل ہوتی مجھے پتہ ہے کس بارے میں نازل ہوئی۔ اگر مجھے پتہ چل جائے فلاں آیت فلاں سورت کسی اور صحابی کے پاس ہے، کسی شخص کے پاس ہے، جہاں تک اونٹ بھی جا سکتے ہیں، سواریاں جا سکتی، میں وہاں سے بھی جا کر حاصل کروں۔ سیکھنے کا جذبہ، سکھانے کا جذبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگے رہتے تھے، ہر وقت لگے رہتے۔ حضرت علقمہ تابعی ان کے ساتھ رہتے تھے کوفہ میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ وہ شام میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس گئے علم سیکھنے کے، کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے۔ انہوں نے فرمایا تمہارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، صاحب المطہرہ یہ موجود نہیں تھے؟ آپ کا تکیہ اٹھانے والے، آپ کی جوتے اٹھانے والے، آپ کا لوٹا اٹھانے والے، ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ علم کا سمندر آپ کے پاس تھا۔ عبداللہ بن مسعود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو جب کوفہ عراق فتح ہوا تو آپ کو خاص طور پر وہاں معلم بنا کر بھی فرمایا مجھے ان کی سخت ضرورت تھی یہاں مدینہ منورہ میں، لیکن میں نے اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دی۔ چنانچہ انہوں نے کوفہ میں خوب سکھایا، قرآن سکھایا، حکمت سکھائی،
अहादीस सिखाई, फ़िक़्ह सिखाई, मसाइल सिखाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब तशरीफ़ ले गए कूफा में, कूफा मुंतकिल कर लिया दारुल खिलाफ, उन्होंने देखा, बड़े मुतासर हुए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु पे अल्लाह रहम फरमाए, इन्होंने कूफा को इल्म से भर दिया। इन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फ़िक़्ह की बुनियाद रखी। उलमा फरमाते हैं फ़िक़्ह को बोने वाले अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। कुछ बोने वाले होते, कुछ इसको सैंतने वाले होते हैं, पानी देने वाले, खाद देने वाले, हिफाजत करने वाले, वो अलक़मा हैं, इनके शागिर्द। यही जिनका बताया शाम के, फिर इनके पास हो गए, इनके पास इन्हीं के फिर जानशीन बन गए, इन्हीं की गद्दी पे बैठ गए। अलक़म ताबी, बड़े ताबी, उनसे सहाबा भी बड़े मसले पूछने आते थे। फिर इब्राहीम नख़ई उनके शागिर्द हुए, उन्होंने इसको काटा, इनकी गद्दी पे वो बैठ गए इब्राहीम नख़ई। उस वक्त के जितने भी आम तौर पर जो आलिम थे, फ़ुक़हा थे, आम तौर पर अजमी थे या आज़ाद शुदा ग़ुलाम थे, ग़ुलामों को अल्लाह ने इल्म की वजह से ऊंचा कर दिया। लेकिन इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह ये वाहिद थे जो अरब थे, आज़ाद थे, अरब थे, अरबों का फ़ख्र था। तो ये गद्दी नशीन हुए। फिर इनके शागिर्द हम्माद, इमाम हम्माद, वो इनके गद्दी नशीन हुए। इन्होंने इसको अलहदा किया, गंदम अलहदा, भूसा अलहदा। फिर उनके जानशीन हुए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने इसको पीसा। उनके शागिर्द हुए इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह। उन्होंने, इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको गूंदा, आटे को गूंदा, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी पकाई। अब सारे उसको खा रहे हैं। उनकी मेहनत, जैसे किसान की मेहनत खेतों में होती है, सारे उसका नफ़ा लेते हैं। इन्होंने हमारे लिए ये मेहनत कर दी, बुनियाद दी, अब उसका ये सारे इस्तेमाल कर। इमाम साहब फरमाते हैं, मुझे हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने, इनके उस्ताद ने बताया कि इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह को जिन्होंने देखा और उनके उस्ताद अलक़मा को देखा तो ऐसे ही कहते थे ये हू बहू उनकी कॉपी है। इब्राहीम नख़ई अलक़मा की कॉपी, हर चीज़ उनकी इनमें शामिल। और जिन्होंने अलक़मा को देखा और फिर इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को भी देखा, वो ये कहते थे इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु में जो कुछ है वो अलक़मा में है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, मैंने अलक़मा को जो मुझे मेरे पास था सब कुछ दे दी, इनसे हासिल करो। और जिन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा वो कहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा था, वो ये कहते थे
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی، ایک ایک چیز۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے علم کس سے حاصل کریں؟ انہوں نے کہا ما عالم اشبہ منہ سمتن و دلن و ہدین من ابن ام عبد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، کردار میں، کریکٹر میں، سیرت میں، صورت میں عبداللہ بن مسعود ہیں، ان سے سیکھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن سے آپ نے گورنر بنا کے بھیجا، جب مدینہ منورہ آئے انہوں نے دیکھا ان کے بھائی اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا آنا جانا تھا، یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہی ہیں، آپ کے خاندان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر ہوتے ایک ایک چیز آپ کی نوٹ کرتے تاکہ عمل کریں اس پہ۔ جب گھر تشریف لے جاتے اپنی والدہ کو بھیج دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، مجھے بتانا تاکہ میں اپنے گھر میں وہ چیزیں کروں۔ یہ شوق تھا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مخفی رہ سکتی؟ بعض کہتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا نہیں، رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا نہیں، تو اتنا پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ ایک ایک چیز دیکھتے تھے، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نوٹ کی۔ ان کے چند ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلے قرآن شریف کو دیکھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو، پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو دیکھو، پھر چوتھے نمبر پہ ان سب کو سامنے رکھ کر جو مسئلہ پیش آ جائے اس کو حل کرو، سوچو، عقل دڑو۔ یہ پہلی تکبیر پہ ہی ہاتھ اٹھاتے تھے، دوسری کسی رکوع میں یا اس سے بعد میں نہیں اٹھاتے تھے۔ ظہر جمعے سے پہلے یہ 4 سنتیں پڑھتے تھے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، اور اسی طرح 3 وتر پڑھتے تھے، 3 وتر بھی۔ آپ کے پھر امام ابو حنیفہ وہ آپ کے پھر علمی جانشین بنے، انہوں نے ایسی محنت کی، 40 آدمی فقہاء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے مسائل 12 لاکھ سے اوپر مسائل جو امت کو درپیش آنے والے ان کو جمع کر دیا، آپ کی سنتیں جمع کر دی۔ ایسے بعضوں نے احادیث جمع کی، بعضوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جمع کر دی، تو ہمارے لیے اب یہ پکا پکایا کھانا تیار کر دیا، آپ کی سنت ہمارے لیے واضح کر نکھار کے پیش کر۔ جتنے بھی اختلافات تھے صحابہ میں ان کو سمیٹ کر 4 میں لے آئے، 4 فقہا لے آئے، اور ان میں بھی 2 3 بعض دفعہ اختلافات ہیں، بعض دفعہ ایک ہے، تو انہوں نے اتنی محنت کر کے اب کسی ایک فقیہ کے پیچھے، ایک مجتہد کے پیچھے چل پڑیں گے تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر خود کرنے کو کوشش کریں گے، میں حدیث سے مسئلہ نکال لوں، میں قرآن سے مسئلہ نکال لوں، یہ بڑا آسان ہے، اسے گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صرف حدیث پڑھنے سے بھی نہیں پتہ چلتا۔ ایک محدث تھے، انہوں نے پڑھا کہ جمعے کے دن حلقہ لگانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مسجد میں حلقے نہ لگاؤ۔
تو انہوں نے پڑھا جو حلق کی بجائے حلق پڑھا جزم کے ساتھ، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا جمعے کے دن سر نہ مڈاؤ، حالانکہ حدیثیں پڑھے ہوئے، حدیثیں آتی ہیں، عربی بھی پڑھے ہوئے، لیکن کیا سمجھے؟ حلقوں کی بجائے حلق سمجھ لیا، سر نہ مڈاؤ۔ استاد سے پتہ چلتا، نہیں تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے ذکر کیا، میں نے خزانہ ایک اپنی زمین میں ایک جگہ دفن کیا تھا، اب مجھے بھول گیا، مجھے یاد نہیں آ رہا کس جگہ دفن کیا، بڑی کوشش کی، سمجھ میں نہیں آ رہا، میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو، آپ بڑے امام۔ انہوں نے فرمایا کہ رات کو عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھ لو اور صبح تک نیت کر لو کہ صبح تک میں نے نماز پڑھنی، انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو۔ جب نیت باندھی تو پہلی رکعتوں میں ہی یاد آ گیا، تو نماز چھوڑ کے چلے گئے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا بنا؟ کہا جلدی پتہ چل گیا، آپ کی بڑی مہربانی، اور میں فوراً چلا گیا۔ کیا تو نے ساری رات نفلیں کیوں نہیں پڑھی، شکر کرتا؟ کہاں سے یہ مسئلہ لیا امام صاحب نے؟ جب اذان دیتا ہے مؤذن، شیطان بھاگ جاتا ہے، دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب آدمی نیت باندھتا ہے، شیطان پھر آ جاتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا، یہ بات بھی یاد کر لے، یہ بات بھی یاد، اسے یاد دلاتا رہتا ہے۔ اس کو زمین میں جو خزانہ دبا ہوا تھا تو بتا دیا، شیطان نے بتایا، تاکہ زیادہ نفل نہ پڑے۔ یہ ہے فقیہ اور محدث کا فرق، اصل علم یہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو علم ہیں، العلم علمان، علم الادیان، علم الابدان، ایک دین کا علم، فقہ کا علم، ایک جسم کا علم۔ تو اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق ہے، دین میں سمجھ حاصل کرنی اور فقہا سے اپنے آپ پوچھ کر چلنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى صلى الله تعالى على خير خلقه.